ذرا سوچئے، اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک ایسا کمپیوٹر آئے گا جو کچھ ہی سیکنڈز میں آپ کا بینک اکاؤنٹ ہیک کر لے گا، آپ کے واٹس ایپ کا ہر میسج پڑھ لے گا، آپ کے کریڈٹ کارڈ کی ساری ڈیٹیلز چرا لے گا، وہ ملٹری سیکرٹس دیکھ لے گا، وہ نیوکلیئر کوڈز توڑ لے گا، اور یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوگا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ دنیا بھر میں اب کوانٹم کمپیوٹرز پر کام ہو رہا ہے، ایسی مشینز جو کوانٹم میکینکس پر چلتی ہیں اور عام کمپیوٹر سے ہزاروں گنا زیادہ پاورفل ہیں۔ This is a quantum computer. This is a quantum computer. گوگل کا کوانٹم کمپیوٹر جس کا نام ہے ولو صرف 5 منٹس میں وہ کیلکولیشن کر سکتا ہے جو آج سب سے پاورفل سپر کمپیوٹر 10 سیپٹیلین سال میں کرے گا، جو یونیورس کی ایج سے بھی زیادہ ہے۔ چائنا اور IBM بھی اس میں کام کر رہے ہیں اور ان کا مقصد ایسی پرابلم سالو کرنا ہے جو آج کے کمپیوٹرز کے لیے ممکن نہیں، جیسے AI، کرپٹوگرافی اور سائنٹیفک ریسرچ۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ کوانٹم کمپیوٹنگ آنے والے سالوں میں دنیا کو بالکل بدل کر رکھ دے گا۔ ان کوانٹم کمپیوٹرز کی پاور اتنی زیادہ ہے کہ یہ پورے انٹرنیٹ کی سیکیورٹی کو ختم کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ جب بھی آن لائن بینکنگ کرتے ہیں، جب بھی شاپنگ کرتے ہیں، جب بھی کوئی پرائیویٹ میسج بھیجتے ہیں، سب کچھ انکرپشن سے پروٹیکٹڈ ہے، اور وہ انکرپشن جو ابھی انبریکبل ہے، کوانٹم کمپیوٹرز اس کو کچھ ہی منٹس میں بریک کر دے گا۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کوانٹم کمپیوٹرز آخر ہیں کیا، یہ نارمل کمپیوٹر سے کتنے پاورفل ہیں، انکرپشن جو آپ کو سیکیورٹی پرووائڈ کرتی ہے وہ کیسے کام کرتی ہے، اور کوانٹم کمپیوٹرز کیسے اس انکرپشن کو توڑ دیں گے، یہ سب کچھ جاننے کی کوشش کریں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ دوستو، سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ کوانٹم کمپیوٹر ہوتا کیا ہے۔ آپ کا لیپ ٹاپ، آپ کا فون، دنیا کے سارے ڈیٹا سینٹرز، یہ سب کلاسیکل کمپیوٹرز ہیں۔ یہ سارے کمپیوٹرز بٹس یوز کرتے ہیں جو یا تو 0 ہوتی ہے یا پھر 1۔ ہر کیلکولیشن اسی بائنری سسٹم پہ ہوتی ہے۔ ایک سوئچ یا تو آن ہوتا ہے یا آف، ایک ٹرانزسٹر یا تو کرنٹ پاس کر رہا ہوتا ہے یا نہیں کر رہا ہوتا۔ لیکن کوانٹم کمپیوٹرز اس سے بالکل مختلف طریقے سے کام کرتے ہیں۔ یہ کیوبٹس یوز کرتے ہیں جو نارمل بٹس کی طرح صرف 0 یا 1 نہیں ہوتی۔ کیوبٹس سپر پوزیشن کی سٹیٹ میں ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک کیوبٹ ایک ہی وقت میں 0 بھی ہو سکتی ہے اور 1 بھی۔ جب تک آپ اسے میئر نہیں کرتے تب تک وہ دونوں سٹیٹس میں ایک ساتھ ایگزسٹ کرتی رہتی ہے۔ یہی کانسیپٹ کوانٹم فزکس کا ایک بنیادی پرنسپل ہے۔ پہلی نظر میں یہ تھوڑا عجیب لگتا ہے، لیکن یہ سائنس کے ذریعے ثابت ہو چکا ہے۔ چلیے اس کو ایک اور ایگزامپل سے سمجھتے ہیں۔ جب کوئن ٹیبل پر پڑا ہوتا ہے تو یا تو وہ ہیڈ یعنی کہ 0 ہوتا ہے یا پھر ٹیل یعنی کہ 1 ہوتا ہے، لیکن جب تک وہ گھوم رہا ہوتا ہے تب تک ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہیڈ ہے یا ٹیل۔ وہ دونوں پاسبلٹیز ایک ساتھ رکھتا ہے، یعنی وہ سپر پوزیشن میں ہوتا ہے۔ کیوبٹ بھی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب تک ہم کیوبٹ کو میئر نہیں کرتے وہ 0 اور 1 دونوں سٹیٹس کا مکسچر رہتا ہے۔ جب ہم کیوبٹ کو میئر کرتے ہیں تو وہ اپنی سپر پوزیشن سے کولیپس ہو جاتا ہے، اور رینڈم چانس کے ساتھ یا تو ہمیں 0 ملتا ہے یا پھر 1۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کیوبٹ سپر پوزیشن کی سٹیٹ میں ہوتی ہیں، کیونکہ وہ ایک وقت میں دونوں پاسبلٹیز کو ریپرزینٹ کر سکتی ہیں۔ سپر پوزیشن کی وجہ سے کوانٹم کمپیوٹرز کی پروسیسنگ پاور ایکسپونینشلی بڑھ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس 2 کیوبٹس ہیں تو وہ ایک ہی وقت میں 4 ڈیفرنٹ سٹیٹس ریپرزینٹ کر سکتے ہیں۔ 3 کیوبٹ سے 8 سٹیٹس، 10 کیوبٹ سے 1024 سٹیٹس، اور صرف 50 کیوبٹ سے تقریباً 1 کوارٹریلین سٹیٹس سب ایک ساتھ پیرالل طور پر پروسیس ہوتی ہیں۔ اب یہی وجہ ہے کہ کوانٹم کمپیوٹرز ٹریڈیشنل کمپیوٹر سے کئی گنا زیادہ پاورفل سمجھے جاتے ہیں۔ گوگل کی ولو کوانٹم چپ جس کی اناؤنسمنٹ دسمبر 2024 میں ہوئی تھی، اس میں ایرر کریکشن اتنا ایڈوانسڈ ہے کہ جیسے جیسے آپ کیوبٹس بڑھاتے ہیں ایررز زیادہ ہونے کی بجائے اور کم ہوتے جاتے ہیں۔ یہ بریک تھرو اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ کوانٹم کمپیوٹرز کی سب سے بڑی پرابلم یہی تھی کہ وہ بہت فریجائل ہیں، تھوڑی سی ڈسٹربنس سے کیلکولیشنز غلط ہو جاتی ہیں۔ IBM نے بھی اپنا کوانٹم کمپیوٹر لانچ کر دیا ہے جو اب بزنسز کے لیے کلاؤڈ کے ذریعے اویلیبل ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپنیز بنا اپنا کوانٹم ہارڈ ویئر خریدے انٹرنیٹ کے تھرو کوانٹم کمپیوٹنگ پاور یوز کر سکتی ہیں۔ دوسری طرف چائنا بھی چپ چاپ اپنے ملٹری گریڈ کوانٹم کمپیوٹرز پر کام کر رہا ہے۔ ان کا فوکس سیکیورٹی اور ڈیفنس ایپلیکیشن پر زیادہ ہے۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اگلے 10 سالوں میں ایسے کوانٹم کمپیوٹرز آ جائیں گے جو اتنے پاورفل ہوں گے کہ وہ ریئل ورلڈ پرابلم سالو کر سکیں گے، جیسے کمپلیکس سائنٹیفک ریسرچ اور سب سے امپورٹنٹ انکرپشن کو توڑنا۔
یہ آج اتنا مشکل ہے کہ جہاں پر کوانٹم کمپیوٹنگ اپنا سب سے زیادہ امپیکٹ ڈال سکتی ہے، کیونکہ اگر انکرپشن ٹوٹ گئی تو دنیا کا ڈیجیٹل سیکیورٹی سسٹم بالکل بدل جائے گا۔ اب سمجھتے ہیں کہ انکرپشن ہوتی کیا ہے، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جسے کوانٹم کمپیوٹرز توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب بھی آپ آن لائن کوئی کام کرتے ہیں، چاہے بینکنگ ہو، شاپنگ ہو یا واٹس ایپ پر میسج بھیجنا، آپ کا ڈیٹا آٹومیٹیکلی انکرپٹ ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ڈیٹا ایک سیکرٹ کوڈ میں بدل جاتا ہے جسے صرف آتھورائزڈ پرسن ہی ڈیکوڈ کر سکتا ہے۔ آج کے دور میں سب سے کامن انکرپشن ٹیکنیکس RSA اور ECC ہیں، جو پبلک کی کرپٹوگرافی پر بیس کرتی ہیں۔ ان کا پرنسپل یہ ہے کہ دو بہت بڑے پرائم نمبر کو ملٹیپلائی کرنا تو آسان ہوتا ہے، لیکن انہیں واپس ان کے اوریجنل فیکٹرز میں توڑنا بہت مشکل۔ مثال کے طور پر اگر آپ 37 اور 41 کو ملٹیپلائی کریں تو رزلٹ آتا ہے 1517۔ یہ بالکل سمپل ہے، لیکن اگر میں آپ کو صرف 1517 دوں اور کہوں کہ بتاؤ اس کے فیکٹرز کیا ہیں، تو آپ کو سوچنا پڑے گا اور وقت لگے گا۔ اسی ڈیفیکلٹی پر ہی آج کے انکرپشن سسٹم کی سیکیورٹی کام کرتی ہے۔ اب ذرا امیجن کریں کہ یہ نمبرز چھوٹے نہیں بلکہ 300 ڈیجٹس تک لمبے ہوں۔ ماڈرن انکرپشن سسٹم میں 2048 بٹ کی یوز ہوتی ہیں، جو اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ دنیا کے سب سے پاورفل سپر کمپیوٹرز بھی انہیں کریک نہیں کر سکتے۔ اگر یہ ٹرائی بھی کریں تو انہیں سب پاسبل کمبینیشن ٹیسٹ کرنے میں بلینز آف ایئرز لگ جائیں گے۔ اسی وجہ سے آپ کی بینک ڈیٹیلز، پاسورڈز اور گورنمنٹ سیکرٹس آج تک سیف ہیں۔ یہ انکرپشن ہمارے ڈیجیٹل ورلڈ کا بنیادی حصہ بن چکی ہے۔ جب آپ براؤزر میں HTTPS دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا کنیکشن سیکیور ہے۔ جب آپ آن لائن پیمنٹ کرتے ہیں تو وہ انکرپشن کی وجہ سے پروٹیکٹڈ ہوتی ہے، اور جب ملٹری اپنے سیکرٹ میسج بھیجتی ہے تو وہ بھی اسی ٹیکنالوجی پر بھروسہ کرتی ہے۔ اب دیکھیں، سیدھی بات یہی ہے کہ پوری ڈیجیٹل اکانومی انکرپشن پر ٹکی ہوئی ہے۔ بینکنگ سے لے کر کمیونیکیشن تک سب کچھ اسی کے ذریعے سیف رہتا ہے۔ کوانٹم کمپیوٹرز کے لیے پرائم فیکٹرائزیشن کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ 1994 میں پیٹر شور نام کے میتھمیٹیشین نے ایک الگورتھم ڈسکور کیا تھا جسے ہم شورز الگورتھم کہتے ہیں۔ یہ الگورتھم اگر کوانٹم کمپیوٹر پر رن ہو تو وہ بڑے سے بڑا نمبر بھی ایکسپوننشلی فاسٹ سپیڈ سے فیکٹرز میں توڑ سکتا ہے۔ جو کام ایک کلاسیکل کمپیوٹر بلینز آف ایئرز میں کرے گا، کوانٹم کمپیوٹر وہ کام صرف کچھ گھنٹوں یا منٹس میں کر دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو انکرپشن آج انبریکیبل مانی جاتی ہے وہ کل ایک کوانٹم کمپیوٹرز کے لیے بچوں کا کھیل بن جائے گی۔ آج کا 2048 بٹ RSA انکرپشن جو ہم سب سیکیور سمجھتے ہیں، ایک پاورفل کوانٹم کمپیوٹر کے سامنے بیکار ہو سکتا ہے۔ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس 20 ملین کیوبٹس کا سٹیبل کوانٹم کمپیوٹر آ گیا تو وہ دنیا کے سب میجر انکرپشن سسٹم توڑ دے گا۔ ابھی گوگل اور IBM کے پاس کچھ 100 سے لے کر 1000 کیوبٹس تک ہیں، لیکن اس کی پروگریس اتنی فاسٹ ہے کہ 2030 یا 2035 تک یہ چیز ریئلٹی بن سکتی ہے، اور اس وقت ڈیجیٹل سیکیورٹی کا پورا کانسیپٹ بدل جائے گا۔ سب سے خوفناک بات، ہارویسٹ ناؤ ڈیکرپٹ لیٹر، ہیکرز اور ایجنسیز آج ہی انکرپٹڈ ڈیٹا کلیکٹ کر کے سٹور کر رہے ہیں تاکہ فیوچر میں کوانٹم کمپیوٹر سے اسے ڈیکرپٹ کر سکیں۔ مطلب جو سیکرٹس آج سیف لگتے ہیں وہ اگلے 5 یا 10 سالوں میں لیک ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے ابھی سے پوسٹ کوانٹم سیکیورٹی اور اسٹرانگ ڈیٹا پالیسیز اڈاپٹ کرنا ضروری ہے، ورنہ آج کی پرائیویسی کل ویک بن کر لیک ہو سکتی ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ اگر کوانٹم کمپیوٹرز نے انکرپشن توڑ دی تو دنیا کس طرح بدل جائے گی۔ سب سے پہلا اور سب سے بڑا اثر آن لائن بینکنگ اور فائنینشیل سسٹم پر ہوگا۔ آج ہر بینک ٹرانزیکشن انکرپٹڈ ہوتی ہے، لیکن جب انکرپشن ٹوٹ گئی تو ہیکرز آسانی سے بینک اکاؤنٹس تک پہنچ سکتے ہیں۔ وہ پیسہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں، اکاؤنٹس خالی کر سکتے ہیں، اور حتیٰ کہ اسٹاک مارکیٹس کو مینوپولیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ پورا فائنینشیل سسٹم کولیپس کر جائے گا۔ دوسرا بڑا نقصان ای کامرس کو ہوگا۔ Amazon اور eBay جیسے آن لائن سٹورز کریڈٹ کارڈ ڈیٹیلز انکرپٹڈ فارم میں سٹور کرتے ہیں۔ اگر انکرپشن ویک ہو گئی تو یہ ڈیٹا کسی کے لیے بھی ایکسیسیبل ہو سکتا ہے۔ سوچئے کوئی بھی کسٹمر آن لائن شاپنگ کیسے کرے گا جب اسے یہ ڈر ہو کہ اس کی کارڈ کی ڈیٹیل ہیک ہو سکتی ہیں۔ اس سے کنزیومر کا کانفیڈنس زیرو ہو جائے گا اور آن لائن بزنس رک جائے گا۔ اور تیسرا سب سے بڑا ایفیکٹ ہوگا کرپٹو کرنسیز پر۔ بٹ کوائن اور دوسری ڈیجیٹل کرنسیز کرپٹوگرافک الگورتھمز پر ہی بیس کرتی ہیں۔ جب کوانٹم کمپیوٹرز ان الگورتھمز کو توڑ دیں گے تو بلاک چین کا پورا سیکیورٹی ماڈل فیل ہو جائے گا۔
اس کا مطلب ہے کہ بلینز آف ڈالرز کی کرپٹو انڈسٹری ایک دن میں ختم ہو سکتی ہے۔ اگر انکرپشن ٹوٹ گئی تو گورنمنٹ اور ملٹری سیکرٹس بالکل کھل کر سامنے آ سکتے ہیں۔ کلاسیفائڈ کمیونیکیشنز، نیوکلیئر کوڈز، انٹیلیجنس رپورٹس اور ڈپلومیٹک کیبل سب ڈیکرپٹ ہو سکتے ہیں، جس سے نیشنل سیکیورٹی سیدھا خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ ممکن ہے کہ ملک ایک دوسرے کا راز دیکھ کر آپس میں لڑنے لگ جائیں، جس سے ایک نئی کولڈ وار جیسا ماحول پیدا ہو سکتا ہے۔ پرسنل پرائیویسی کا کانسیپٹ بھی ختم ہو جائے گا۔ آپ کے واٹس ایپ میسیجز، ای میلز، پرائیویٹ فوٹوز جو آج انکرپٹڈ ہیں، فیوچر کے کوانٹم ٹول سے ریڈ کیے جا سکتے ہیں۔ اس سے بلیک میل، آئیڈینٹی تھیفٹ اور ماس سرویلنس کا خوف بڑھ جائے گا۔ ایک ایسی دنیا ممکن ہے جہاں لوگ ہر چیز پر نظر رکھی جا رہے ہیں، بالکل جارج آرویل کی 1984 جیسی دنیا، جہاں پرائیویسی کا نام و نشان تک نہ رہے۔ یہ سب صرف ہائپوتھیٹیکل نہیں، اگر یہ سینیریو آیا تو اس کا اثر ہر انسان اور ہر انسٹیٹیوشن پر پڑے گا۔ دوستو، اب اچھی بات یہ ہے کہ دنیا کوانٹم کمپیوٹر کے خطرے کو سیریسلی لے رہی ہے۔ سائنٹسٹ پوسٹ کوانٹم کرپٹوگرافی پر تیزی سے کام کر رہے ہیں تاکہ فیوچر کے پاورفل کوانٹم کمپیوٹرز کے سامنے بھی ہمارا ڈیٹا سیف رہے۔ NIST یعنی کہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسٹینڈرڈز اینڈ ٹیکنالوجی نئے کوانٹم ریزسٹنٹ الگورتھمز کو اسٹینڈرڈائز کر رہا ہے۔ گوگل نے اپنے کروم براؤزر میں پوسٹ کوانٹم انکرپشن ٹیسٹ کرنا شروع کر دیا ہے، اور ایپل نے آئی میسج کے لیے PQ3 پروٹوکول انٹروڈیوس کیا ہے تاکہ میسیجز ہارویسٹ ناؤ ڈیکرپٹ لیٹر اٹیک سے بچ سکیں۔ سرکاری ایجنسیز جیسے NSA بھی اس رسک کو مانیٹر کر رہی ہیں، جبکہ چائنا اور دوسرے ملک کوانٹم ریسرچ میں ہیوی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ لیکن چیلنج یہ ہے کہ پورے انٹرنیٹ اور ڈیجیٹل سسٹم کو اپڈیٹ کرنا بہت بڑا کام ہے۔ ہر ویب سائٹ، ایپ اور پرانے سسٹم کو نئے کوانٹم ریزسٹنٹ سیکیورٹی پر شفٹ کرنا ہوگا، لیکن کچھ پرانے سسٹمز اپڈیٹ نہیں ہو سکتے۔ اسی وجہ سے مائیگریشن سلو چل رہا ہے، اور اٹیکرز آج کا ڈیٹا کلیکٹ کر کے فیوچر میں ڈیکرپٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے ٹائملی اپ گریڈ نہیں کیا تو آج جو ڈیٹا ہمیں سیکیور لگ رہا ہے وہ کل ہمارے لیے بہت بڑا نقصان بن سکتا ہے۔ دوستو، اب سوال یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کیسے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا سٹیپ ہے اویئرنیس۔ جب بھی کوئی کمپنی یا سروس پوسٹ کوانٹم انکرپشن آفر کریں، اسے ضرور یوز کریں۔ سافٹ ویئر اپڈیٹس کبھی اگنور نہ کریں، کیونکہ ان میں امپورٹنٹ سیکیورٹی پیچز ہوتے ہیں جو نئے اٹیک سے بچاتے ہیں۔ اسٹرانگ پاسورڈ یوز کریں اور انہیں مینیج کرنے کے لیے پاسورڈ مینیجر کا سہارا لیں۔ صرف پاسورڈ پر ریلائی کرنا اب سیف نہیں ہے۔ 2 فیکٹر اوتھینٹیکیشن انیبل کریں، مگر SMS بیسڈ 2 فیکٹر اوتھینٹیکیشن کمزور ہوتی ہے۔ بہتر ہے کہ اوتھینٹیکیٹر ایپس جیسے گوگل اوتھینٹیکیٹر یا ہارڈ ویئر سیکیورٹی کیز جیسے YubiKey کا یوز کریں۔ کوانٹم ایرا میں یہ ایک ایکسٹرا سیکیورٹی لیئر بہت ضروری ہوگی۔ اپنا سینسٹیو ڈیٹا اننیسیسریلی کلاؤڈ پر سٹور نہ کریں۔ جو چیزیں بہت پرائیویٹ ہیں جیسے پرسنل ڈاکومنٹس یا فائنینشیل ریکارڈز، ان کا آف لائن انکرپٹڈ بیک اپ رکھیں۔ میسجنگ کے لیے اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ ایپس کا یوز کریں جیسے سگنل اور واٹس ایپ، جو پوسٹ کوانٹم سیکیورٹی اپڈیٹس پر کام کر رہے ہیں۔ اپنے فائنینشیل ڈیٹا کا خاص خیال رکھیں۔ ریگولر چیک کریں کہ کوئی ان آتھورائزڈ ٹرانزیکشن تو نہیں ہو رہی۔ کریڈٹ مانیٹرنگ سروس یوز کریں اور ورچوئل کریڈٹ کارڈز آن لائن شاپنگ کے لیے اڈاپٹ کریں جو لمیٹڈ ٹائم کے لیے ویلڈ ہوتے ہیں۔ اس سے فراڈ کا رسک کم ہو جاتا ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات، جب بھی انٹرنیٹ پر کوئی سروس یوز کریں، یہ کنفرم کریں کہ ویب سائٹ HTTPS یوز کر رہی ہے یا نہیں۔ براؤزر میں پیڈ لاک سمبل دکھنا چاہیے۔ پبلک وائی فائی پر کبھی بھی سینسٹیو کام نہ کریں، اور اگر ضرورت ہو تو VPN کا یوز کریں تاکہ کنیکشن سیکیور رہے۔ تو دوستو، یہ تھی کوانٹم کمپیوٹرز اور انٹرنیٹ سیکیورٹی کی کہانی۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی اور بھی کئی ویڈیوز ہم نے اپنے چینل پر اپلوڈ کر رکھی ہیں، انہیں دیکھنے کے لیے یہاں لنک پر کلک کریں۔ خدا حافظ۔